عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے انجام کی فکر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ملتا نہیں ہوں، نماز پڑھ کے اندر حجرے میں چلا جاتا ہوں اور نعوذ باللہ کوئی میں متکبر ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے اوراد و وظائف اتنے ہیں، طبیعت اجازت نہیں دیتی، نکاحت اور کمزوری ہے، اس لیے میں اندر چلا جاتا ہوں اور اپنی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں۔ یہ آپ کی کسر نفسی ہے، آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہی اپنے ماننے والوں کو آپ نے درس بھی دیا ہے۔ کاش کہ آج ہم حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ان فرمودات پر کما حقو عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت اس آستانے کو، اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے، اور جو پودا انہوں نے لگایا ہے آج وہ تناول درخت بن چکا ہے، شرق تا غرب، صرف خطہ کشمیر نہیں، پاکستان میں بھی اور یورپ کے مختلف ملکوں میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ آپ کے ماننے والے وہاں پہنچے اور دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ پاک اس گلشن کو آباد رکھے اور ہم سب کو اپنے آستانے کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب، بہت خوب۔ حضرت صاحب ایک دو سوال ہیں، بس آپ وہ دو سوالوں کی وضاحت کر دیں۔ ایک تمام دوستوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کوٹلی کو مدینہ المساجد کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ کوٹلی کو مدینہ المساجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجدوں کا شہر ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کوٹلی کے کسی راستے سے بھی شہر میں داخل ہوں تو آپ کو مینار اور گنبد نظر آئیں گے، ماشاءاللہ۔ اور ڈیزائن ایک جیسا ہی ہوتا ہے ہر مسجد کا، لیکن اندر داخل ہوں تو پھر ایک اور ہی نظارہ پیش کرتی ہیں وہ مسجدیں۔ تو یہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ان مساجد کو ڈیزائن کیا کرتے تھے، الحمدللہ۔ یعنی بڑے بڑے انجینئر بھی جہاں بس کر جاتے تھے وہاں قبلہ حضرت صاحب ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو مدینہ المساجد کہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں قادیانی بہت زیادہ ہے، یہ ربوہ ہے، لیکن کمال ہے کہ اللہ کے ولی کے جہاں قدم آگے ہیں اس زمین پر، وہاں جس کو ربوہ کہا جاتا تھا وہاں وہ جگہ مدینہ المساجد بن گئی، وہ شہر مدینہ المساجد بن گیا۔ ماشاءاللہ، جیسے کہتے ہیں حضرت صاحب کے جنگل کو منگل بنا دیا، جنگل کو منگل بنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرت صاحب ایک اور سوال ہے، بس یہ آخری سوال ہے میرا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا حضرت صاحب کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کے 83 جو برس حضرت صاحب کی لگ بھگ اس سے ملتی جلتی زندگی ہے، اس میں 87 برس یعنی 1921 سے لے کر 2008 تک۔ ماشاءاللہ، تو اس میں آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا بیان کر دیں۔ فرض نماز تو دور کی بات ہے نا جی، ماشاءاللہ، آپ تو نوافل کا بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ چاشت، اشراق، اوابین اور نماز تہجد یہ بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ ہم نے یہاں کوٹلی میں ہمارے ساتھ گاؤں ہے وہاں پروگرام کیا میلاد شریف کا، تو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پروگرام کے مہمان تھے،